انہوں نے کوئی سٹرگل کر کے ایک ٹیمپریری پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے، اور پاکستان کی عوام کے اوپر سری لنکا کی سٹائل کا جناب ایک عذاب نازل نہیں ہونے دیا، تو اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی۔ آرمی چیف نے پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً پچھلے جناب نومبر سے لے کے اب تک، جس انداز سے پوری دنیا کے ممالک کو اور دوست ممالک کو شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے راضی کیا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، اور پھر وہ نکالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئے، یہ قابل سب تحسین ہے۔ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز چیئرمین پی ٹی آئی نے رکھی، کیا یہ تجویز کابینہ میں رکھی گئی یا کسی اور؟ نہیں، اسمبلی کے فلور پہ رکھی گئی تھی۔ آسما عدید جو ہے نا MNA ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا۔ سر میرا سوال ہے جوان صاحب پیش کی ہے کہ اس کے بعد دیکھیں، 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو مردم شماری ہے۔ میں پچھلے 8 ماہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب پی ٹی آئی میں تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا جب آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوگا، جس کو آفیشیل گزٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں کرے گی، اور اگلا جو الیکشن ہوگا اس آفیشیل رزلٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد ملک میں جو الیکشن بھی ہوگا، جنرل الیکشن، وہ اس نئی حد بندیوں کے اوپر ہوگا۔ ابھی تک آپ کا آفیشیل گزٹ تو دور کی بات، ابھی آپ کی گنتی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ گنتی سنیں نا، گنتی سنیں، گنتی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ گنتی کمپلیٹ ہونے کا پروسیس بھی 2 سے 3 ماہ لگنے ہیں، پھر گنتی کے بعد اس کی کیلکولیشن اور آفس ورک کے اوپر 2 سے 3 ماہ لگنے ہیں، پھر آپ کی بلوچستان کی اور کراچی کی پارٹیوں کی اپریہنشن، ریزرویشنز، اعتراضات آنا شروع ہو گیا، اس کو دور ہونے میں وقت لگنا ہے۔ پھر جب وہ اناؤنس ہو جائے گا تو پھر حد بندیوں پہ بھی 3 سے 4 مہینے لگنے ہیں۔ تو جواب ہی سمجھے نہیں، جواب نہ سمجھے تو ابھی اس پہ ٹائم لگے گا۔ اچھا جوان صاحب، میرا سوال، جوان صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف۔ آپ تحریک انصاف کی حکومت میں بڑے اچھے عہدوں پر رہے، ترجمان بھی رہے، حکومتی عہدے بھی آپ کے پاس رہے۔ یہ جو معلومات آپ کے پاس ہے کہ 15 سال سے اسرائیلی لابی فنڈنگ جاری تھی، پھر آپ نے فیصل جبیر خان، ڈاکٹر اسران اس طرح کے نام لیے کہ ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو وہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے۔ تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ ایک دبنگ سیاستدان ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے معلوم تھی، یا اب آپ کو یہ انکشافات ہو رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں کیوں نہیں کی کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ اچھا یار، یہ سوال نہ پچھلے 2.5 مہینے سے یہ کر کر سن کے ٹاک شوز میں بھی، میں دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے، بندہ اگر سیدھے رستے پہ کسی ٹائم پہ بھی آ جائے نا تو وہ اس کو باہر لینا چاہیے، اس سے کوئی نہیں ہے کہ وہ کب آیا کیسے آیا۔ جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ہے آپ نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی، آپ نے اس کی مذمت کی اور سب قسم کا آپ نے آج بولا بات کی۔ یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے جس کے تحت پاکستان جو ہے عالمی فورم پر جا سکے اسرائیل کے خلاف، اور ان سارے واقعات پر جو کہ اس نے پاکستان میں حرزہ سرائی کی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کا کوئی جواب دیا جا سکے؟ کوئی ایسا فورم ہے؟ اچھا، یہ سلطان شاہ صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کیا عالمی سطح پہ، دیکھیں اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا۔ ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ اس کا ظلم، جبر، استبداد اور اس کا وہ بھیڑیا پن ہے، اس کا وہ خونریزی کے اوپر مبنی، اس کی دانتوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ اسرائیل وہ بھیڑیا ہے جس کی دانتوں پہ امت مسلمہ کا اور خصوصاً فلسطینیوں کا خون جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور وہ ظلم اور جبر کی داستانیں ہم ہر روز سنتے ہیں، اور پھر سال میں 2 سے 3 تو ایسے کروشل دن اور ہفتے آتے ہیں کہ جس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور جبر کے ایسے ایسے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں کہ تقریباً 150-200 کروڑ مسلمانوں کے دل چر جاتے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ان کا جو ظلم اور جبر، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس کو ذہنی طور پہ ابزارب نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا نہ دل مانتا ہے، نہ دماغ مانتا ہے، نہ دین مانتا ہے، نہ مذہب مانتا ہے، نہ دھرم مانتا ہے، نہ معاشرہ مانتا ہے، نہ سوسائٹی مانتی ہے۔ ہاں، جو تو پیچھے سے جناب جن کی چابیاں ہل رہی ہیں، اب فیاض چوہان بھی اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہوتا یا انڈین را کا ایجنٹ ہوتا یا کسی ملک دشمن طاقت کا ایجنٹ ہوتا تو میں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے نا کوئی ایسی باتیں کرتا کہ جس میں جناب چیزوں کو سپورٹ ملتی۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم تو ہے پیور پاکستانی، ہمارا بلڈ گروپ ہے
P+, पाकिस्तान प्लस, तो हमें तो पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत और रसवाई ये है कि पाकिस्तान उसको जूती की नोक पे लिखता है इसराइल को। वो 100 दफ़ा भौंके, वो 1000 दफ़ा भौंके, वो करोड़ दफ़ा भौंके, उसके भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसराइल के भौंकने से। पाकिस्तान की आवाम को भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी हम उसको जनाब उसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हैं इसराइल की। और मैंने आपके सामने बता दिया कि दुनिया के 5-6 अरब जो आवाम है वो हंसते होंगे जब उनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंसानी हकूक़ कौंसिल में नुमाइंदा इंसानी हकूक़ की बात कर रहा होगा, आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा होगा। और शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम कहते हो कि होमोसेक्स को पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया जाए। होमोसेक्स भाईजान पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं हो सकता। ये तुम्हारे मुल्कों के अंदर हो सकता है, या जिनके ऊपर तुम फंडिंग करते हो जनाब उनके कुछ शौक जनाब हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम छोड़ दुनिया के जो सेंसिबल जितना भी इंसान है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।